اور اسی لیے پھر عرض کروں وہی سادہ سا جملہ کئی بار عرض کر چکا لیکن پھر عرض کر رہا ہوں کہ پہچان یہ ہے اللہ والوں کی کہ وہ علی سے محبت کرتے ہیں. اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ شبیں آئیں جن شبوں میں خانہ زہرا سے نوحہ و بکا کی آواز، گریہ و بکا، نوحہ و ماتم کی آواز بلند ہو رہی ہو اور پھر ہمارے ہاتھ سینوں پہ نہ پڑیں، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو. آج خانہ زہرا میں فرش عزا بچھا ہے. کئی بار زہرا سوگوار ہو چکی ہیں. خانہ زہرا میں ایک مرتبہ اس وقت فرش عزا بچھا تھا جب جناب حمزہ شہید ہوئے تھے. پیغمبر موجود تھے اور پیغمبر نے خود کہا تھا کہ ہاں میرے چچا حمزہ پہ گریہ کرو، ماتم کرو، ہمارے چچا حمزہ کا نوحہ پڑھو. اس کے بعد انصار مدینہ کی تہذیب کا حصہ یہ ہو گیا تھا، کسی گھر میں کوئی بھی وفات پاتا تھا تو گھر والے اپنے مرنے والے پہ نہیں روتے تھے، جناب حمزہ پر ماتم کرتے تھے. اس کے بعد خانہ زہرا میں دوسری مرتبہ فرش عزا بچھا جب خود پیغمبر نے آنکھیں بند کر لی. اور اس کے بعد اب آج پھر خانہ زہرا میں فرش عزا بچھا ہے. آج امیر المومنین کا ماتم ہے، امام المتقین کا ماتم ہے. علی ابن ابی طالب دنیا سے، اس ظاہری دنیا سے گزر گئے. آپ کا فرق مبارک ایک شقی کے خنجر سے شگافتہ ہے، لہو بہہ رہا ہے. آقا کو گویا دونوں انداز شہادت نصیب ہوئے، زہر سے بھی شہید ہوئے ہیں، تلوار سے بھی، اس لیے کہ یہ تلوار زہر میں بجھی ہوئی ہے. مگر یاد رکھیں عزیزان گرامی، نوحہ گسارو، نوحہ گرو، مرثیہ گویو، ذاکرو، عزادارو، یہ یاد رکھیں معصوم ہوتا ہے. معصوم کتنی ہی اذیت میں ہو، کتنی ہی تکلیف میں ہو، کیسے ہی درد میں ہو، کیسی ہی مصیبت میں ہو، کیسے ہی المناک حالات ہوں، معصوم شریعت کی ایک ایک بات پہ عمل کرتا ہے اور عمل کرواتا ہے. یہ امیر المومنین ہیں جنہیں حسنین اور آپ کے چاہنے والے صحابہ، آپ کے چاہنے والے فداکار جانثار محب مسجد سے، محراب عبادت سے گلیم میں لے کر خانہ مطہر کی طرف آ رہے ہیں. 19ویں ماہ رمضان کی صبح امیر المومنین جب زخمی ہوئے اور امام حسن نے نماز پڑھا دی تو لے کر آ رہے ہیں بیت الشرف کی طرف. اصحاب خود گریہ کر رہے ہیں، اصحاب خود گریہ کر رہے ہیں. مگر امام امیر المومنین فرماتے ہیں بیٹا حسن ان اصحاب سے کہو کہ اس وقت یہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. اکثر سنتے ہیں ان اصحاب سے کہو یہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، اس وقت مجھے تنہا لے کے چلو، ان سے کہہ دو یہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. امام حسن نے خود فرمایا، روایت کے الفاظ، امام حسن نے خود فرمایا بابا یہ آپ کے جان نثار ہیں، اس کیفیت میں آپ کو چھوڑ کے جانے والے ہیں. امام نے پھر اصرار سے فرمایا بیٹا حسن ارے میں کہہ رہا ہوں ان سے کہو یہ اپنے گھروں کو چلے جائیں، بعد میں آ جائیں گے، دوبارہ آ جائیں گے مجھ سے ملاقات کے لیے. امام حسن نے جب کہنے میں تأمل کیا تو آپ نے پھر فرمایا بیٹا حسن مگر تمہیں احساس نہیں ہے زینب اور ام کلثوم کی آوازیں بلند ہوگی، وہ واہ بتا کہہ رہی ہوگی، میری بیٹیوں کی آوازیں ان کے کانوں میں پڑیں گی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی، کیا قیامت کی گھڑی ہے.
کیا قیامت کی گھڑی ہے، ایک امام ہے، ایک معصوم ہے، وصی خدا ہیں، لیکن ساتھ میں باپ ہیں، ساتھ میں ایک ذمہ دار تربیت کرنے والے ہیں۔ اس لیے فرما رہے ہیں امت کی بھی تربیت ہو جائے اور خاندان کے ان افراد کی بھی تربیت ہو جائے کہ جو تربیت کے مستحق ہیں۔ زینب تو زینب ہیں، ام کلثوم ہیں، وہ اپنی تکلیف خوب سمجھتی ہیں، لیکن یہ امام ہیں جو ایک لمحہ بھی ہدایت کا فراموش نہیں کر سکتے۔ امام نے فرمایا مجھے نہیں معلوم امام حسن نے کس طرح کہا ہوگا، اصحاب نے کس طرح سنا ہوگا، لیکن یہ مولا کے اصحاب تھے، یقیناً اس وقت چلے گئے ہوں گے۔ یہ اصحاب چلے گئے، امام کا لاشا گھر میں لایا گیا اور گھر میں ایک قیامت برپا ہے، آسمان تک صدائیں بلند ہیں۔ یہ صرف زینب و ام کلثوم کی صدائیں نہیں ہیں، ملائکہ گریہ کر رہے ہیں۔ روایت میں ہے ملائکہ گریہ کر رہے ہیں، جبرائیل کی آواز بلند ہے، تہدمت واللہ ارکان الہدی، قتل امیر المؤمنین، قتل علی المرتضی، ارے علی مرتضی قتل کر دیے گئے، ارکان ہدایت منہدم کر دیے گئے۔ امام گھر میں تشریف لائے، بس 2-3 فقرے عرض کروں گا، مجلس کا وقت تمام ہو چکا ہے۔ امام تشریف لائے، امام اس وقت ذرا اندازہ کیجیے تازہ زخم لگا ہے، نماز جماعت بیٹے سے کہا ہے، بیٹے کو امام حسن سے کہا نماز پڑھا دو، مگر جب گھر میں تشریف لائے بیٹیوں کو دیکھا اور خود تسلی دی اور فوراً کہا مجھے وہاں پہنچا دو جہاں میرا مصلی ہے۔ جس جگہ آپ نماز پڑھا کرتے تھے، نماز شب پڑھا کرتے تھے، اسی جگہ آپ کو لے جا کر لٹایا گیا۔ آپ ذکر خدا میں مشغول ہیں، پیشانی سے زخم رس رہا ہے مگر علی ذکر خدا میں مشغول ہے۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ توحید کا اعلان ہو رہا ہے، تکبیر کا اعلان ہو رہا ہے، تمجید الہی، تہلیل الہی۔ کیا شان ہے، کس قلم میں طاقت ہے، کس زبان میں یہ توانائی ہے جو علی جیسے عظیم مرد الہی کی سیرت لکھ سکے۔ خدا کی قسم، چاہے آپ کے فضائل ہوں، چاہے آپ کے مسائل، ذرا اندازہ کر سکتے ہیں ان لمحات کا کس طرح اس خاک نائے دہر میں شجرہ ذکر الہی پروان چڑھا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، کس طریقے سے اس خاک نائے دہر میں شجرہ لا الہ الا اللہ پروان چڑھا ہے، کس طرح، کن قربانیوں کے ساتھ۔ علی ہے سید بنی ہاشم، علی ہے نفس رسول، علی ہے امام المتقین، علی ہے امیر المؤمنین، علی ہے قاتل المشرکین، علی ہے قائد غر المحجلین، یہ علی ہے امام دنیا و دین، یہ علی ہیں بعد خدا و رسول، علی سے زیادہ نفس نفیس کسی کا نفس نہیں ہے، مگر زخمی ہیں، سر سے لہو بہ رہا ہے، لیکن اصرار یہ ہے مجھے مصلی پہ رکھو تاکہ یاد خدا کا سلسلہ قائم۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، یہ جو نماز تم تک پہنچی ہے، ہم تک پہنچی ہے، یہ جو سجدہ پہنچا ہے، یہ جو رکوع پہنچا ہے، یہ جو قیام پہنچا ہے، یہ کن قیمتوں کے ساتھ پہنچا ہے، کتنا قیمتی ہے یہ شجرہ لا الہ الا اللہ، یہ شجرہ ذکر خدا، یہ عبادتوں کا نظام کتنی قربانیوں کے ساتھ پہنچا ہے۔ علی مصلی پر ہے، ذکر خدا کرتے ہیں، کبھی اولاد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کسی کو نصیحت کرتے ہیں، کبھی کسی کو نصیحت کرتے ہیں، کبھی کسی کو وصیت کرتے ہیں، کبھی پھر ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ لمحات تھے، بس 2-3 فقرے کہہ کے گفتگو تمام کروں۔ کبھی حسن کو وصیتیں فرما رہے ہیں، کبھی حسین کو وصیتیں فرما رہے ہیں۔ وصیتوں کی تفصیل کل عرض کروں گا انشاءاللہ۔ آج بس اتنا، بس 2 فقرے، چونکہ آپ نوحہ ماتم کے لیے آمدہ ہیں، تو بس 2 فقرے عرض کروں گا۔ کبھی حسن سے وصیتیں کی، کبھی حسین سے وصیتیں کی، کبھی اپنی بیویوں سے وصیتیں کی۔ یہی وہ لمحات تھے
جب آپ نے دیکھا کہ جناب ام البنین قریب آ رہی ہیں، کچھ کہنا چاہتا ہوں، امام نے خود سہارا دیا، ام البنین کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کہا امیر المومنین یا امیر المومنین، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھ رہی ہوں آپ سب سے وصیتیں فرما رہے ہیں اور سب کے بارے میں وصیتیں فرما رہے ہیں۔ یا امیر المومنین، یہ میرا عباس، کیا اس سے کچھ حضور کی شان میں گستاخی ہوئی؟ میں اپنے انداز سے ترجمہ نہیں کروں۔ آقا آپ نے اس کے بارے میں وصیت نہیں فرمائی؟ امام نے فوراً عباس کو بلایا، عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں، حسین تم عباس کا خیال رکھنا، میرے عباس تم حسین کا خیال رکھنا۔ اور روایت تو تفصیل سے روایتیں کہاں کس نے لکھی، یہ مقام حال ہے، یہ مقام صدائے حال ہے۔ امام نے یقیناً حضرت عباس سے بھی وصیتیں فرمائی، اور یہی وہ لمحات ہیں کہ جب آپ نے پورا واقعہ کربلا اپنے بچوں کے سامنے بیان کیا، دیکھو میں تو جا رہا ہوں، میرے سر پر تو ایک زخم لگا ہے، ارے میرے حسین پہ کتنے زخم لگے؟ عباس یہ میرے سر پہ میرے فرق پر زخم لگا ہے، ضربت لگی ہے، مگر روز عاشورہ تمہارے سر پہ اس وقت ضرب لگے گی جب دونوں ہاتھ بھی سلامت نہ ہو۔ معلوم ہے کربلا میں جب حضرت عباس کے شان قلم ہو گئے تب بھی آپ گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے، لیکن ایک شقی نے ایک گرز لگایا ایسا، جو گرز اسی جگہ لگا جیسے علی ابن ابی طالب کے سر میں ضربت لگی۔ اور حضرت عباس کے مصائب میں عموماً جب لوگ پڑھتے ہیں تو یہ پہلو بیان نہیں ہوتا، اس کے لیے خود ایک مکاشفے میں حضرت نے ایک خطیب کو ہدایت فرمائی تھی۔ ایک خطیب نے حضرت عباس کے خوب مصائب پڑھے، خوب گریہ ہوا، خوب ماتم ہوا، لیکن اس کے بعد خواب میں دیکھا کہ حضرت عباس تشریف لائے ہیں، کہا تم نے میرے مصائب پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ لرز اٹھا، آقا میری مجال، میں کوتاہی کروں؟ کہا نہیں، تم نے کوشش تو بہت کی، لیکن یہ پہلو تمہارے سامنے نہیں تھا۔ کربلا میں ہر شہید جب زمین پہ آتا تھا تو اس کے ہاتھ سلامت ہوتے تھے، جب وہ گھوڑے سے زمین پہ آتا تھا تو پہلے ہاتھ رکھتا تھا، سنبھل جاتا تھا۔ ارے جب میرے سر پہ گرز لگا ہے اور میں زمین پہ آیا ہوں تو میرے بازو سلامت نہ تھے۔ امیر المومنین نے یہ سب وصیتیں فرمائیں، اور بس آخری جملہ کہوں، آپ کی خوب آوازیں بلند ہیں، خوب گریہ فرما رہے ہیں۔ یہی وہ موقع رہا ہوگا نا جب علی ابن ابی طالب نے عباس سے کہا ہوگا میرے عباس روز عاشورہ جب میدان میں جانا تو میری طرف سے زینب کے بازوؤں پہ بوسا، جس کا اظہار روز عاشورہ ہوا کہ جب حضرت عباس رخصت ہو رہے تھے بہن کے شانے پہ بوسا دیا، اور جناب زینب نے بھائی کے گلو پہ بوسا دیا۔ کہا یہ وصیتیں بابا کر کے گئے تھے، جب ہم سے کہا گیا تھا زینب تمہارے بازوؤں میں رسن بندھے گی، یقین نہیں آتا تھا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس بہن کے بازوؤں میں کیسے رسن بن سکتی ہے، مگر ہاں اب یقین آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔
پروردگار ہمیں علوم دین اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ پروردگار اس دنیا میں ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ رہا ہے، پروردگار ظالمین کو نیست و نابود فرما، پروردگار ظالمین کو نیست و نابود فرما۔